بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی ہی چھوٹی سی دعا کی جو ویسے تو چھوٹی ہے لیکن اس کے کام بہت بڑے ہیں۔ دوستو عورتیں، بچیاں خاص طور پر کثرت حیض سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور سوائے ٹرنزامن کھانے کے ان کو اور کوئی کام نہیں، اور ٹرنزامن اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جیسے جیسے وہ ٹرنزامن کھاتی جاتی ہیں اس وقت تک انہیں سکون رہتا ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب بھی اسے چھوڑتی ہیں تو پھر محسوس ویسے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ دعا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہے ایپی ہسٹرینم۔ یہ دعا سب سے پہلے ڈاکٹر برنرڈ نے اسے ہومیوپیتھی میں شامل کیا تھا۔ ڈاکٹر برنرڈ نے رحم میں موجود رسولی، کینسر والی رسولی، اس سے جو بلیڈنگ ہو رہی تھی اس سے یہ دعا تیار کی ہے، اور یہ ہر قسم کے رحم خون کے لیے ایک بالمثل دعا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس میں کینسر کا پایا جانا ضروری ہو، اور کینسر ہوگا تو یہ دعا کام کرے گی، اگر کینسر نہیں ہوگا تو یہ دعا کام نہیں کرے گی۔ بلکہ اگر کسی خاص دعا کی جنرل علامات آپ کو نہ ملیں، میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر جب ہم مریض سے کیس ہسٹری لیتے ہیں، مریض کی جنرل علامات کسی دعا سے نہ میچ کریں، کوئی بالمثل دعا آپ کو نہ ملتی ہو، تو اس وقت ہم ایپی ہسٹرینم سے بدل دے کر مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ ایپی ہسٹرینم 30 طاقت میں، 200 میں یا 1 ایم میں یہ استعمال کی جاتی ہے، اور یا یہ سمجھ لیں کہ اسے ایز اے انٹرکرنٹ ریمیڈی کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہفتے میں یہ ایک آدھ خوراک دے دیں جس سے مریض بہت جلد شفا یاب ہوگا، اور یہ نہیں کہ جب تک یہ دعا کھاتا رہے گا اس وقت تک سکون رہے گا، بلکہ وہ پرماننٹ ٹھیک ہوگا، شفا یاب ہوگا۔ تو اس میں خون کسی قسم کا بھی ہو، چاہے بلیک کلر کا ہو، چھچڑے آ رہے ہوں، بالکل ریڈ کلر کا ہو، یہ اس میں کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے۔ بس حیض کا خون بہت زیادہ اگر آ رہا ہے تو ہم اگر کسی اور دعا کی جنرل سمٹم، مریض کی جنرل سمٹم سے میچ نہیں ہوتی تو ہم اس جگہ پر ایپی ہسٹرینم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعا کا سورس ہی انسانی جسم سے لیا گیا ہے، اور اسی بیماری سے لیا گیا ہے جس بیماری کا ہم علاج کر رہے ہیں۔ اور آپ کو علم ہے کہ ہومیوپیتھی میں اسی لیے ہومیوپیتھی کو علاج بالمثل کہتے ہیں، کیونکہ مثل کا علاج مثل سے کرنا، اور چونکہ یہ رحم کے خون سے ہی دعا تیار ہوئی ہے تو اس لیے یہ رحم میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہو اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہو تو آپ ایپی ہسٹرینم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کینسر کا زہر ہے، اس پیشنٹ میں بھی استعمال کریں، لیکن اگر اس کی فیملی ہسٹری میں کینسر پایا جا رہا ہے تو پھر ایپی ہسٹرینم کی جگہ آپ کارسینوسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ کارسینوسن ایک نسوڑ ہے، اور یہ بھی ایک نسوڑ ہے لیکن اس سے ذرا کم درجے کا ہے۔ لیکن کارسینوسن میں ہمیں اس کی
ایک تو فیملی ہسٹری، اور اگر ہم اس کی جنرل علامات یعنی کہ مریض کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ، اسٹریسفل لائف میں اگر ایسا ہو تو پھر بھی ہم کارسینوسن کا استعمال کریں گے۔ لیکن اگر اس کی کسی قسم کی کوئی کینسر کی ہسٹری نہیں مل رہی، یا اس کی فیملی ہسٹری میں کینسر کی ہسٹری نہیں ہے، اور اس پہ کوئی ڈومینیٹ بھی نہیں کر رہا، اس پہ کوئی سٹریس بھی نہیں ہے، تو پھر اس جگہ پر ہم بلا شبہ ایپیسٹینم کی 1-2 خوراک دے کر ہی اس کو شفا سے ہم کنار کر سکتے ہیں۔ دوستو، اصل بات ہوتی ہے دعا کو دعا سے ڈفرینشیٹ کرنا، مریض کو مریض سے ڈفرینشیٹ کرنا، یہی ہومیوپیتھ کا ایک اچھا کام ہے۔ یہی کام ہومیوپیتھی ڈاکٹر کو ہومیوپیتھ بناتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ کے بعد۔